أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام بزرگوں اور نوجوان دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے سورہ اسرا کی آیت نمبر 22 اور 23 تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے سچ کہنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی اور ہم سب کو ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ اسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کے فوراً بعد نازل ہوئی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات گزارنے کے بعد صبح کعبۃ اللہ شریف کے اندر آئے اور وہاں پر ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا صبح کہ بتاؤ اے محمد کوئی نئی بات تو نہیں لے کر آئے تم آج؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ بتا دیا کہ میں معراج کے سفر پہ تھا اور وہاں سے لوٹا ہوں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی کلام پاک کی آیت نازل ہو گئی کہ اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے کہ جو اپنے بندے کو یہ معراج کا سفر کرا سکتی ہے. گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات امین اور صادق سچی بات ہے. پھر رب کائنات نے بھی اس کی تصدیق فرما دی اپنے کلام کے ذریعے سے قرآن پاک کے اندر آیت نازل کر کے. معراج کا واقعہ کوئی من گھڑت واقعہ نہیں ہے، خلاف واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت پر مبنی ایک واقعہ ہے جو اللہ رب العالمین کے اذن سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا گیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جب یہ بات بتائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر کر کے آئے ہیں، پھر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اس سے پہلے جو امتیں تھیں یہودی اور نصارہ، ان کی کیا حالت تھی، اور ان کی حالت کو بتانے کے بعد رب کائنات نے ان کے اوپر جو احکامات نازل ہوئے ان احکامات سے روگردانی کی، خلاف ورزی کی، الرغم اس کے بالکل مخالفت میں کام کیا، تو پھر رب کائنات کا غضب نازل ہوا، عذاب نازل ہوا، اور کتنے بڑے عذاب نازل ہوئے رب کائنات نے یہ وضاحتیں بھی کر دیں. تو آیت نمبر پہلی کے اندر تو یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا اور معراج کہاں سے کہاں تک کیا. لیکن دوسری آیت سے لے کر 21ویں آیت تک رب کائنات نے پھر وہ یہود اور نصارہ کی، بنی اسرائیل کی وہ پوری تاریخ بیان کر ڈالی جامع اور مدلل الفاظ کے اندر. اس کے بعد پھر رب کائنات نے آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 37 تک کل 14 احکامات ہیں وہ ترتیب وار بتائے، جن کے بارے میں یہ بات مفسرین نے لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کو 10 احکامات دیے تھے، اور وہ 10 احکامات لے کر آئے تھے اپنی امت کے پاس کہ رب کائنات نے یہ احکامات دیے، اس طرح سے زندگی گزارنی ہے، یہ ہے طور اور یہ ہے طریقہ، اس کے لحاظ سے زندگی گزارنی ہے. اور یہاں پر بھی مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ انہی 14 احکامات کی یہ مزید تفصیل ہے، یعنی کہ رب کائنات کا دین تبدیل نہیں ہو رہا، احکامات کی بنیادیں تبدیل نہیں ہو رہی،
بنیادی اصولوں میں کوئی ترمیم نہیں ہو رہی، وہ وہی ہیں جو تمام تر انبیاء کو رب کائنات نے عطا فرما دیے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی احکامات دیے جا رہے ہیں۔ اب یہ احکامات جو یہاں پر دیے جا رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر، پہلی آیت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے اس بات کا اعلان کہ میں نے اپنے پیارے کو یہ کام کروا دیا، اور میں کیا نہیں کر سکتا۔ ایک بندے کی حیثیت میں کوئی بندہ آ کر آپ سے یہ کہے کہ رات میں اتنا لمبا سفر کر کے آ گیا، تو آپ نہیں مانیں گے۔ لیکن وہ بندہ اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے تو یہ کام اگر نہیں کر سکتا، یہ انسان کا ذہن یہ بات سوچ سکتا ہے، لیکن خدا کہتا ہے کیا میں رب ایسا کام نہیں کر سکتا؟ اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ ام ہانی منع فرمانی کہ رسول خدا صبح اگر کوئی پوچھے تو یہ بات کسی کو بتانا مت، لوگ یقین نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین کیوں بتا رہا ہے کہ بیچ رات میں سورج کے ساتھ سفر ہوا ہے، بیت الحرام سے سفر ہوا ہے، بیت الاقصیٰ تک ہوا ہے، اس لیے کہ بندے کے ایمان کو رب کائنات آزمانا چاہ رہا ہے کہ اگر اس کا اللہ کے اوپر یقین ہے تو اللہ کیا نہیں کر سکتا۔ کیا اللہ کے لیے ناممکن ہے کہ اپنے بندے کو رات کے پہروں کو روک کر، گھڑیوں کو روک کر اپنے بندے کو بلا لے، دنیا وہیں ٹھہر جائے، دنیا وہیں رک جائے، کائنات کی باقی حرکتیں وہیں پر رک جائیں، اور اللہ رب العالمین اپنے بندے کو اٹھائے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، 40 دن لگتے تھے پہلے اس سفر کے اندر جانے میں اور 40 دن آنے میں، لیکن یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سورت کے ساتھ اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اسری سورت کے ساتھ کیا جانے والا سفر، رات میں کیا جانے والا سفر، تیزی کے ساتھ کیا جانے والا سفر، یہ میں نے اپنے محمد کو کرایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، میں نے اپنے بندے کو کرایا، اور بندہ روح اور جسم دونوں کا مجموعہ ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ رب العالمین نے بس روحانی سفر کرا دیا، خواب کے اندر سفر ہو گیا، تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ انسان خواب میں بیٹھ کے سوچے کہ میں تو یہ کر کے آ گیا، میں تو وہ کر کے آ گیا، کوئی انسان منع نہیں کرے گا۔ ہم میں سے صبح کو اٹھ کے کہتے کہ میں رات امریکہ سے ہو کر آ گیا، افریقہ سے ہو کر آ گیا، آسٹریلیا سے ہو کر آ گیا، کینیڈا سے ہو کر آ گیا، تو لوگ بولیں گے خوابوں میں کوئی تھوڑی ہوتی ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے۔ تو رب کائنات یہ کہہ رہا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، بندہ، عبد ہوتا ہے روح اور جسم کا مجموعہ، یہ روح اور جسم کا جو مجموعہ میرا بندہ ہے، اس بندے کو میں نے یہ آسمانوں کا سفر کروایا ہے۔ اب یہ سفر ہوا ہے تو کیوں سفر ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو کیوں بلایا؟ یہاں پر بڑی بحث کی ہے مفسرین نے، منکرین حدیث نے اس پہ مکالمہ کیا ہے، اور عجیب قسم کی بحثوں کے اندر پڑ گئے، جزیات کے اندر پڑ گئے، اور کلامی بحثوں کے اندر پڑ گئے، جو حقیقی اصل مقصد تھا اس سے ان کی نظریں اٹھ گئی۔ نظر ہی مانی جاتی کہ اللہ رب العالمین کیوں اپنے پیغمبر کو بلا رہا ہے۔ یہاں پر بحث یہ شروع کر دی کہ اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر کو اس لیے بلا رہا ہے کہ اللہ تو آسمانوں پہ رہتا ہے اور اللہ رب العالمین زمین پہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ جو مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی ایک جگہ پر مقیم نہیں ہے، اللہ رب العالمین تو شہرک کے بھی قریب ہے، ہمارے درمیان موجود ہے، ہماری باتیں سن رہا ہے، ہم پکار رہے ہیں، ہماری پکار کو سن رہا ہے۔ نحن اقرب من حبل الورید، اللہ رب العالمین تو حبل الورید، ہماری شہرک سے بھی ہمیں قریب ہے، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ تو کہنے لگے آپ کا ایمان اور عقیدہ کیسا ہے؟ اللہ رب العالمین تو اگر اتنا قریب ہے تو پھر اپنے پیغمبر کو وہاں کیوں بلایا؟ پھر اسی طرح انہی کلامی بحثوں کے اندر پھر اہل تفسیر نے بھی جواب دیا کہ اللہ رب العالمین کی ضرورت نہیں تھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر آتے اور آ کر بتا دے کہ دیکھو یہ احکامات میں تمہیں دے رہا ہوں۔ یہ ضرورت انسان کی، بشری ضرورت ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے کہ وہ ان سفروں کو کریں، بیت المقدس جائیں، انبیاء کی امامت کریں، وہ جبرائیل امین کے ساتھ سفر کریں، وہ جنت کو دیکھیں، وہ دوزخ کو دیکھیں، وہ آسمانوں کے تمام مقدس شخصیات کو دیکھیں، ہستیوں کو دیکھیں جو موجود ہیں، سدرۃ المنتہا تک جائیں اور وہاں تک چلے جائیں جہاں تک کہ جبرائیل نہیں گئے۔ یہ تو بندے کی ضرورت ہے، تو بندے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے رب کائنات نے آسمانوں پر بلا لیا۔ تو یہ کلامی بحثیں شروع کر دی لوگوں نے، لیکن حقیقی بحث کیا تھی؟ اصل بات کیا تھی؟ اصل بات تھی یہ احکامات جن کو دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا۔ پھر یہ بات آتی ہے کہ یہ احکامات، صرف یہ احکامات وہ احکامات ہیں کہ جن کو دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر بلایا، باقی احکامات تو سارے زمین پر دیے۔ تو یہاں سے پھر ان احکامات کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ یہ وہ کون سے احکامات ہیں کہ جو اللہ رب العالمین نے زمین پہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے نہیں کیے، بلکہ آسمانوں پر بلا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیے۔ تب بندے کے سامنے یہ حقیقت کھلتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے۔ ایک دور وہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر موجود ہیں اور وہاں پر ایمانیات کی دعوت دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ خدا کون ہے، رسول کون ہے، قیامت کیا ہے، آخرت کیا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کیا ہے، جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے۔ پہلے تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ ایمان اور عقائد کے اوپر لوگ آ جائیں، خدا کو تسلیم تو کریں پہلے،
تو یہ 13 سال کی جو جدوجہد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کی ہے، وہ کسی ریاست کے قیام کے لیے نہیں کی، وہ ایمان اور عقیدے کی تعلیم اور تبلیغ کا پورا دور ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا ہے۔ اور جب اہل ایمان کی ایک جماعت جمع ہو گئی ہے، اب اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ اس جماعت کی ذمہ داری اب یہ ہے کہ اس دین کو جو اللہ کی مرضی کا دین ہے، اس اللہ کے دین کو اللہ کی زمین کے اوپر قائم کریں۔ اب جب آپ مدینے جائیں گے، ابھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر ہے، مکے کے اندر ہے، مدینے نہیں گئے، تو اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ یثرب ہے، یہاں پر آپ نے آ کر اترنا ہے۔ سوالی کا پہلا سفر یثرب پہ ختم ہوا ہے۔ براق نے پہلی اپنے سفر کو روکا ہے، وہ آ کر یثرب پہ رکا ہے۔ یہ کون سی جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا؟ جبرائیل امین نے کہا کہ یہ یثرب ہے، اس کو مدینہ النبی بننا ہے، یہاں پر آپ نے آنا ہے، کہ یہ وہ ریاست ہے کہ جو اسلامی ریاست بننی ہے۔ اب جب کوئی ریاست اسلامی ریاست بننے جا رہی ہے تو کیا اس کے اندر کوئی اصول نہیں ہوگا، کوئی قانون نہیں ہوگا، کوئی ضابطہ نہیں ہوگا، کوئی طرز زندگی نہیں ہوگی، کوئی معاشرت نہیں ہوگی، کوئی معیشت کا نظام نہیں ہوگا؟ اب ضرورت پڑ گئی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اصل کام بتا دیا جائے کہ دنیا کے اندر بندوں کو بھیجنے کا مقصد صرف یہ نہیں جا کے جاؤ اور دنیا کے اندر جانوروں کی طرح کھاؤ پیو ریش کرو اور مر جاؤ جیسا دیگر جانور کرتے ہیں دنیا کے اندر، اپنی نسل بڑھاتے ہیں، اپنا کھاتے ہیں، اپنا پیتے ہیں اور مرتے ہیں، بات ختم۔ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، جس کی وجہ سے رب کائنات نے اس کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا اور خلافت کا درجہ دیا، اللہ کا خلیفہ ہے یہ بندہ۔ تو اس کے سامنے رب کائنات کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا، عقل دی، شعور دیا، سمجھ دی، کام دے رہا ہوں تمہیں، ذمہ داری تمہیں دے رہا ہوں، میں دیکھوں گا کہ تم ذمہ داری ادا کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے۔ لہذا اب انسانی دنیا کو تمہیں بتانا ہے کہ اللہ کی مرضی کی زندگی کون سی ہوتی ہے، اللہ کی مرضی کا دین کون سا ہے، نظام زندگی کیا ہے، نظام معیشت کیا ہے، نظام معاشرت کیا ہے، گفتگو کے طور طریقے کیا ہیں، کس طرح انسانی زندگی کی تعمیر ہوگی اور کس طرح اسلامی ریاست قائم ہوگی، وہ سارے کے سارے اصول ان 14 اصولوں میں اکٹھے کر کے رب کائنات نے بندوں کے سامنے رکھ دیے۔ تو کلام الہی کا ایک بہت اہم جز یہ 14 احکامات بن جاتے ہیں۔ جس طرح یہودیوں کے اندر احکامات 10 کہلاتے ہیں، 10 احکامات ان کے کہلاتے ہیں، اسی طرح اہل ایمان کے لیے 14 احکامات کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر اب مدینہ تشریف لانے اور مدینہ کے اندر آ کر ایک ریاست کے والی بننے، اور والی کا کام یہ ہے کہ ریاست کے اصولوں کے مطابق وہاں کے رہنے والوں کی زندگی کو بتایا جائے کہ کس طرح زندگی تم لوگوں نے گزارنی ہے۔ اور یہ زندگی اگر ان لوگوں نے گزارنی تھی ایک ریاست کے اندر، اہل ایمان کی ایک معقول تعداد جمع ہو جائے، اور اس معقول تعداد جمع ہونے کے بعد جب ان کو زندگی گزارنی پڑے تو زندگی کے طریقے کیا ہوں گے، وہ طریقے رب کائنات نے وضع کر دیے، بیان کر دیے اور بتا دیے۔ اب ان طریقوں کے مطابق انسانی زندگی کی تعمیر کا کام کرنا اس امت کے حوالے میں، جو امت برپا کی جا رہی ہے جس کو امت محمدی کا نام دیا جا رہا ہے، اب اس کی ذمہ داری یہ لگا دی جا رہی ہے کہ تم انسانی زندگی کی تعمیر اس طرز زندگی کے لحاظ سے گزارنی ہے۔ تو رب کائنات نے سب سے پہلا حکم دیا وہ یہ حکم دیا کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر۔ لا کے معنی ہوتے نہیں، جعل معنی جوڑن، بنانا، نہ بناؤ، مع معنی کے ساتھ، مع اہل و عالم اردو میں کہتے ہیں، مع اللہ، اللہ کے ساتھ مت بناؤ، الہا آخر، کسی دوسرے کو اللہ یا الہ، کسی اور کو الہ نہ بناؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہ بناؤ، کیونکہ اللہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، اسی لیے اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ نہ بناؤ نہیں کہا گیا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناؤ، کیونکہ کوئی اور اللہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی ذات اکیلی ذات ہے، وہ اللہ ایک ہی اور وہ ایک ہی رہے گا، کوئی اور اس جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں پر جو بات ہمیں سمجھنی ہے وہ بات کیا ہے؟ کسی کو اللہ نہ بناؤ سے مراد کیا ہے؟ اللہ اگر بنا ہوا ہے، ہماری ذات، ہماری ہستی، ہمارا ایمان اس کی ذات کے اوپر ہے، وہ ہے، کائنات اسی نے بنائی ہے، کائنات اسی نے ترتیب دی ہے، زندگی اسی نے دی ہے، موت وہی دے گا، رزق وہی دے گا، بیماری وہی، سب کچھ اس کی مٹھی کے اندر ہے، پوری کائنات اس کی مٹھی کے اندر ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اختیارات کے اندر، اللہ رب العالمین کے ان معاملات اور صفات کے اندر تم کسی اور کو اللہ کا شریک نہیں بناؤ گے، اللہ اللہ ہے تمہارا، اللہ رب العالمین کے احکامات تم پر چلیں گے، وہ کہے گا یہ حلال ہے تو تمہارے لیے حلال ہے، وہ کہے گا کہ یہ حرام ہے تو تمہارے لیے حرام ہے، یہ کھانا حلال ہے، یہ پہننا حلال ہے، یہ کھانا حرام ہے، یہ پہننا حرام ہے، فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ اللہ کی ذات کرے گی۔ تمہاری زندگی تمہیں کن دائروں کے اندر گزارنی ہے، تو زمین کے اندر تم بھلے حاکم بن جاؤ، زندگی کے اندر زمین کے اوپر تم بھلے حاکم بن جاؤ، لیکن لا تجعل مع اللہ الہا آخر کے معنی یہ
حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العالمین کی ہوگی۔ یہاں کا حاکم بھی اس حاکم کے احکامات کا تابع ہوگا جس کو تم نے حکمران بنایا۔ اس کی معنی یہ نہیں کہ اب اس کی مرضی چلے گی، تمہارے اندر موجود حکمرانوں کی مرضی نہیں چلے گی۔ خلافت راشدہ ہو تو صدیق اکبر کی مرضی نہیں چلے گی، مرضی اللہ کی چلے گی۔ عمر فاروق کی مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی۔ عثمان غنی کی مرضی نہیں چلے گی، مرضی اللہ کی چلے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی خلیفہ بن کر آئے، نائب بن کر آئے اللہ رب العالمین کے۔ خلافت کی ذمہ داری ان کو ملی ہوئی ہے، خلیفہ بنے مسلمانوں کے، قرآن کے مطابق چلیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ کیا ہے۔ تو مرضی حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العالمین کی ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی۔ یہ جو تم ریاست بناؤ گے، جہاں تم جا کر رہو گے، جہاں پر جا کر تم بسو گے، زندگی گزارو گے، وہاں زندگی گزارنے کے لیے تم احکامات کسی اور سے نہیں لوگے، تم احکامات اللہ رب العالمین کی ذات سے لو۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اپنی زندگی میں حکم دینے والا تم کسی اور کو نہیں بناؤ گے۔ تمہاری زندگیوں کے اندر حکم دینے والی ذات کس کی ہوگی؟ اللہ کی ذات ہوگی۔ اور جو اللہ کی صفات ہیں، جو کچھ اللہ دینے والا ہے، اس کے ساتھ تم کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ یہ جو اسلامی ریاست ہوگی اس کے اندر یہ اصول چلے گا۔ جب کوئی معاملہ پیش آئے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی موجود ہوں گی، تب بھی وہ کہیں گے کہ رک جاؤ، اللہ کی مرضی آنے دو، معلوم کرنے دو کہ اللہ کی مرضی کیا ہے۔ اللہ کی مرضی وہی کے ذریعے آئے گی، ان کے درمیان یہ معاملہ کر دیا جائے، ان کا یہ فیصلہ کر دیا جائے، اور اہل ایمان وہ اللہ رب العالمین کے آئے ہوئے فیصلے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو پہلی بات یہ سمجھائی گئی کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی کو الہ نہ بناؤ۔ مرضی کسی اور کی تم پر نہیں چلنی چاہیے، مرضی تم پر، تمہارے گھر پر، گھر کے معاملات پر، کاروبار پر، معیشت پر، معاشرت پر، جسم پر، سوچ پر، وجود پر، ہر چیز پر اگر کسی کی مرضی چلے تو مرضی اللہ رب العالمین کی ذات کی چلنی چاہیے، کسی اور کی مرضی نہیں چلنی چاہیے۔ اور پھر رب کائنات نے بڑی وضاحت کے ساتھ ایک بات کہہ دی، فَتَقْعُدْ، اگر کوئی بیٹھا رہ گیا، وہ نہیں مانتا اس بات کو، نہیں کرتا اس کام کو جو کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا۔ تقعد قاعدے کے اندر ہم لوگ بیٹھتے ہیں نماز کے اندر، اٹھ کر کھڑے نہیں ہو جاتے، جو اللہ نے کہا اس کو قائم کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہو گئے، ہم لوگ بیٹھے ہی رہ گئے، بس ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے ہونے دو، جو چل رہا ہے چلنے دو، ہمارا سیاست سے کیا تعلق، ہمارا دنیا کے معاملات سے کیا تعلق، ہمارا حکمرانیوں کے معاملات سے کیا تعلق، اگر کوئی کچھ کر رہا ہے تو کرنے دو، ہمارا اسے کیا تعلق، دوسروں کے معاملات سے ہمارا کیا تعلق۔ اگر تم بیٹھے رہ گئے، اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، اللہ کی مرضی نہیں چل رہی، اللہ کا قانون نہیں چل رہا، فتقعد، تم بیٹھے رہ گئے، تو رب کائنات فرماتا ہے فتقعد مذموما مخذولا، تو تم مذمت کیے ہوئے لوگوں میں شمار کر دیے جاؤ گے۔ مذمت اللہ رب العالمین کی مذمت ہے ایسے لوگوں کے اوپر، مذموما مخذولا، اور پھر وہ تمہیں بے بس کر کے رکھ دے گا ان حوالوں سے کہ جن کے حوالے تم نے اپنے اوپر قائم کر دیے۔ وہ تمہیں نچائیں گے، تم ناچتے رہو گے، وہ ڈگڈگیاں بجانے والے ہوں گے اور تم ڈگڈگیوں پہ ناچنے والے ہوگے، وہ اشارے دینے والے ہوں گے اور تم اشاروں پہ چلنے والے ہوگے۔ اللہ تم کو ان کے حوالے کر دے گا، ان کے اوپر چھوڑ دے گا، ان کی مرضی۔ اب تم جو عزت اللہ رب العالمین کی اطاعت میں تمہیں ملنے والی تھی، جو توقیر تمہیں اللہ رب العالمین کی اطاعت میں ملنے والی تھی، وہ توقیر، وہ عزت تم نے دوسروں کو الہ مان کر اپنی عزت تم نے ان کے حوالے کر دی، اور وہ تمہیں نچاتے پڑیں گے۔ رب کائنات تو واضح کہہ رہا ہے، اور اس بات کا مشاہدہ ہمارے معاشروں میں ہوتا ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی کو خوش کرنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کسی کو راضی کرنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کسی کی عبادت کے اندر لگ جاتے ہیں، کسی کی بندگی کے اندر لگ جاتے ہیں، تو خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں ان کے حوالے کر دیتا ہوں۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، کس طرح کی تذلیل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات کو سمجھنا ہے تو اس کی اگلی آیت کو ذرا سمجھیں۔ اگلی آیت میں رب کائنات کہتا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور رب کائنات نے، تمہارے رب نے مقرر کر دیا تمہارے لیے، اللہ تعبدوا، کہ مت کرو عبادت، الا ایاہ، اس کے علاوہ کسی اور، خدا کسی اور کو نہ مانو، اللہ کسی اور کو نہ مانو، شریک کسی اور کو نہ کرو، شرک نہ کرو، پہلی بات۔ پھر فرمایا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو یہاں پر ضرور ہمیں سوچنا چاہیے کہ عبادت ہوتی کیا ہے۔ عبادت کی اردو میں ہم عام طور پہ معنی کرتے ہیں بندگی، یعنی کہ بندہ بن گیا رب کا، اور رب کا بندہ کون ہوتا ہے؟ جو رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ رب کی مرضی کے مطابق زندگی کیوں گزارتا ہے بندہ؟ رب کی مرضی کے مطابق زندگی اس لیے گزارتا ہے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو رب کو راضی کرنے کے لیے اور خوش کرنے کے لیے انسان جو اعمال کرتا ہے وہ اعمال عبادت کہلاتے ہیں۔
ابھی ہم نے نماز کیوں پڑھی، سجدہ کیوں کیا، رکوع کیوں دیے، قرآن کیوں کھڑے ہو کر پڑھا، ہاتھ دنیا سے کیوں اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، وضو کیوں کیا؟ ایک ایک عمل کا مقصود یہ تھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو یہ جو مجموعی طور پہ کیا ہم نے، عبادت کی ہم نے، اس عبادت کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا، مجموعی معنی اس کی یہی ہوئی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اگر تمہیں خوش کرنا ہی ہے تو صرف رب کو خوش کرو، رب کے سوا کسی کو خوش مت کرو۔ راضی کرنا ہے تو رب کو راضی کرو، رب کے سوا کسی کو راضی مت کرو۔ بڑی بات ہے جو رب کائنات نے کہہ دی۔ ہم اپنی زندگیوں کے دائروں کے اندر اپنی روشوں کو دیکھ لیں کہ ہماری روشیں کیا ہیں، ہم کس کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم کس کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم چاروں طرف کی زندگیاں اٹھا کر دیکھ لیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان دنیا کے اندر تو بڑے عجیب غریب قسم کے الہ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، رب کائنات تو یہ کو فرما رہا ہے الا ایاہ، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ انسان نے اس کے سوا رب بنا رکھے ہیں اور ان کی عبادت کے اندر انسان پڑ گیا، ان کی خوشی کے لیے کام کرنے لگ گیا۔ میں عموماً دوستوں سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کسی رئیس کے، کسی وڈیرے کے، کسی ایم پی اے کے، کسی ایم این اے کے، کسی جاگیردار کے بنگلے پہ کیوں جاتے ہو، حاضریاں کیوں دیتے ہو، کیوں پیش رہتے ہو، کیوں ان کے قافلوں میں شریک ہو جاتے ہو، کیوں ان کے نعرے لگاتے ہو، کیوں ان کی حاضریاں بھرتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ جی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم سے وہ راضی رہے، ہم سے وہ خوش رہے، تاکہ ہماری ضرورت کے وقت وہ ہمارے کام آئے۔ اب آپ خود بتائیں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کسی اور کو خوش کرنے والا کام مت کرو، خوش کرنا ہے تو رب کو خوش کرنے والا۔ بنگلے پہ آنا ہے تو رب کے بنگلے پر آؤ، رب کی مسجد میں آؤ، رب کے گھر میں آؤ، کعبۃ اللہ شریف کے اندر آؤ۔ عبادتیں کرنی ہے، خوش کرنا ہے، راضی کرنا ہے، جو کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ اس کو راضی کرو نا۔ اپنے توق جو تمہارے قدموں کے اندر پڑے ہوئے ان کو توڑ دو، جو دنیا کی غلامی کے تمہارے قدموں میں توق پڑے ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک آزاد بندے کی صورت میں پیدا کیا تھا، اپنے آپ کو اس آزاد بندے کی صورت میں اس دنیا کے اندر آزاد رہنے دو۔ اللہ نے تمہیں جو آزادی دی اس آزادی کے دائروں کے اندر اپنے آپ کو آزاد رکھو۔ اللہ کے بندے جو خود اللہ کے غلام ہیں، تم نے تم ان کے غلام بن کر رہ گئے۔ جو اللہ رب العالمین نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تم ان کی بندگیوں کے اندر لگ گئے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، رب کائنات منع کرتا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی کی بندگی کے اندر نہ لگ جاؤ۔ یہاں پر چند ایک باتیں سمجھنی چاہیے۔ ابن کثیر نے ان دو آیات، میں نے ایک آیت مکمل پڑھی اور دوسری آیت کا ایک حصہ پڑھا، دوسرا حصہ میں نے چھوڑ دیا کہ وہاں سے دوسری بات شروع ہو رہی ہے، یعنی کہ دوسرا حکم شروع ہو رہا ہے۔ آج ہم ایک حکم ہی سمجھنے بڑی بات ہے۔ یہ جو پہلا حکم ہے اس کے اندر دو باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اللہ تعبد، رب کائنات نے پہلا حکم ہے لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو رب نہ مانو، الہ نہ مانو۔ تو فرمایا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، اللہ مانو تو اللہ کو مانو، شرک مت کرو اس کے ساتھ، اور عبادت کرو تو صرف اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، عبادت کرو۔ شرک کرنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، کسی سے مانگنا، عبادت کرنا کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے اس کے سامنے جھکنا، اس کی حاضریاں بھرنا۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ رب کائنات منع فرما رہا ہے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں اس موقع پر کہ اللہ فرماتا ہے کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا کرو، اگر ایسا کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، اللہ کی مدد ہٹ جائے گی۔ اب اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ مزید آگے فرماتے ہیں، ان آیات کی تفسیر اور تشریح فرماتے ہیں کہ جس کی عبادت کرو گے اسی کے سپرد کر دیے جاؤ گے۔ اب جو چاہے تمہارے ساتھ وہ کرے، رب نے تمہیں اس کے سپرد کر دیا، اور وہ کتنے ذلیل کرتے ہیں تمہیں، وقت آنے پر کیا حالات تمہارے ساتھ کرتے ہیں، کیا رویے تمہارے ساتھ دکھاتے ہیں۔ اب خدا نے تمہیں ان کے حوالے کر دیا، تم نے مانا ہی ان کو ہے نا، جاؤ، خدا کہتا ہے ڈھیل دے دی میں نے، چھوڑ دیا میں نے تمہیں، ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا۔ میرے پاس آتے دیکھتا ہے کہ کون تمہارا کچھ بگاڑ سکتا ہے، کون تمہاری روزی چھین سکتا ہے، کون تمہیں مایوس کر سکتا ہے، کون تمہارا حق مار سکتا ہے۔ تم میرے پاس آؤ نا، میں تمہیں تمہارے حق دلاؤں گا، مجھ سے آ کر مانگو، دیکھو میں کیسے تمہیں دلاتا ہوں۔ تم نے کہا کہ نہیں اللہ تو نہیں دلا سکتا، یہ بندہ دلا سکتا ہے، اور تم اس بندے کے پیچھے لگ گئے۔ اگر تم اس بندے کے پیچھے لگ گئے تو رب کائنات کا واضح حکم ہے کہ میں تمہیں حوالے ہی اس کے کر دوں گا۔ اب میری مدد نہیں آئے گی، میری نصرت نہیں آئے گی، میری تائید نہیں آئے گی، میری حمایت نہیں آئے گی۔ اب تم جس سے چاہتے ہو تمہاری حمایت کرے، جاؤ اسے اپنی حمایت جا کے لے لو۔ اللہ نے اپنی حمایت کا، اپنی شفقت کا، اپنی مدد کا ہاتھ تم سے اٹھا لیا کہ تم نے کسی اور کو خدا مان لیا،
تم کسی اور کی عبادت کے اندر لگ گئے، تم کسی اور کے در پر حاضریاں بھرنے والے بن گئے، کسی اور سے مانگنے کے لیے تم چلے گئے، وہ تمہیں دے گا۔ مسند احمد کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے فاقہ پہنچے اور لوگوں سے اسے بند کرانا چاہے اس کا فاقہ بند نہ ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے فاقہ ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، بھوک ہو، کھانے کو نہیں مل رہا، اور اللہ سے نہ مانگے، کسی اور سے آ کے مانگے کہ مجھے فاقے ہیں، مجھے دو، میرا فاقہ ختم ہو، اس کا فاقہ بند نہ ہوگا۔ اور لوگوں سے اسے بند کرانا چاہے اس کا فاقہ بند ہوگا، اور جو اللہ سے اس کی بابت دعا کرے تو اللہ رب العالمین اس کے پاس تونگری بھیج دے گا، یا تو جلد یا دیر سے۔ اسی طرح ذرا تصور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اتنا بڑا تصور پیش کیا ہے اپنی بندگی کا اور اپنی عبادات کا، ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن پاک کے مفسروں سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ یہ خطاب ہر ایک مکلف سے ہے، اور مکلف سے کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کی تمام امت کو اللہ فرماتا ہے کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، اگر ایسا کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، اس کی مدد ہٹ جائے گی، جس کی عبادت کرو گے اس کے سپرد کر دی جاؤ گے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تفہیم القرآن کے اندر سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصول جن پر اسلام پوری انسانی زندگی کے نظام کی عمارت تعمیر کرنا چاہتا ہے، گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا منشور یہی ہے، جسے مکی دور کے خاتمے اور آنے والے مدنی دور کے نقطہ آغاز کے طور پر پیش کیا گیا، تاکہ دنیا بھر کو معلوم ہو جائے کہ اس نئے اسلامی معاشرے اور اسلامی ریاست کی بنیاد کن اخلاقی، فکری، تمدنی، معاشی اور قانونی اصولوں پر رکھی جا رہی ہے۔ اب اصول یہ ہوں گے کہ مانگا جائے گا تو اللہ سے مانگا جائے گا، اللہ رب العالمین کو اپنے طرف سے انسان بلائے گا، رب کائنات مدد کرنے والا ہوا۔ اسی طرح بہت سے مفسرین نے یہاں اس کی وضاحتیں کی ہیں، تفاسیر کے اندر تذکرے بھی آئے ہیں، اور آیات کے اندر اس کے علاوہ مزید اس کی وضاحتیں بھی آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے ہی ہر موقع پر دعا کیا کرتے تھے، رب العالمین سے ہی مدد مانگا کرتے تھے۔ آئیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے دو جو بنیادی باتیں ہمیں اسلامی معاشرے میں قائم کرنے کے لیے بتائی ہیں، اسلامی ریاست کے بنیادی منشور کے طور پر بتائی ہیں، اور اولین نقطے کے طور پر بتائی ہیں، وہ یہ کہ رب اللہ کو مانو، حاکمیت اعلیٰ اللہ کی، انسان رب کائنات کی طرف سے اس کا نائب بن کر اس دنیا کے اندر رہے، اس کے اصولوں کو اس دنیا کے اندر قائم کرے، اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی عبادت کرنے والا، اپنے آپ کو یعنی کہ اللہ کو ہمارا اپنی زندگیوں کے اندر رب تصور کرنے والا، رب ماننے والا میں بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا عزیز یا غفار برحمتک استغیث۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔